السلام علیکم اسٹوڈنٹس. مڈ ٹرم کے بعد آن لائن ہوم ایگزام جو ہمارے چل رہے تھے اس کے بعد آج ہمارا 15th لیکچر ہے لائف اینڈ لیونگ من کا, اور اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جو اسلام کا نظام معاشرت ہے اس چیز کو. تو لائف اینڈ لیونگ من میں آپ کا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کا نظام معاشرت. آؤٹ لائن آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. نظام معاشرت کو تھوڑا ہم جو وہ ڈسکس کریں گے اسے میں ڈیفائن کروں گا. اس کے بعد ہم جو ہے وہ اسلامی نظام معاشرت کی جو بنیادیں ہیں وہ چند آپ کے سامنے جو وہ رکھیں گے, جن کے اندر مساوات ہے, اخوت ہے, رشتہ نکاح ہے, خیر خانہ فضا ہے اور تصور ذمہ داری ہے. یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے کہ اسلامی نظام معاشرت کی بنیادیں کون کون سی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے جو وہ ڈسکس کر لوں کہ نظام معاشرت ہے کیا. اسلام جو ہے یہ اپنا ایک مضبوط اور پائیدار نظام معاشرت جو ہے وہ رکھتا ہے. اس کے اصول اور قوانین جو ہوتے ہیں وہ مستقل اور پائیدار ہوتے ہیں, اور اس کا پورا جو مزاج ہے وہ عدل اور انصاف سے بنا ہے, اور اس کے تمام اجزاء جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اس کی ہر طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کے دائرہ کار کے اندر آ جاتی ہیں, اور یہ انسان کے دل اور ضمیر اور اس کی جو زندگی کے معاملات ہیں دونوں کے اوپر غالب رہتا ہے. اسلام ہر فرد کی جداگانہ شخصیت کو مانتا ہے, اور وہ انسان کو صرف اجتماعی نظام کا ایک بے جان اور بیکار پرزہ نہیں سمجھتا, بلکہ اسے معاشرے کا انتہائی اہم جز سمجھتا ہے. حدیث مبارکہ کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اسلام نے انسان کو رسپانسیبل بنایا ہے. ہر شخص رسپانسیبل ہے, ہر شخص کی کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹیز ہیں اور ان کو ادا کرنا اس کے ذمے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس احساس ذمہ داری کے پیدا کرنے کے بعد دوسری جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ بندے کا ایمان اللہ اور رسول اور آخرت پر تازہ کیا جاتا رہے, اور اس کے لیے علم دین سے واقفیت ضروری ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی جو ہیں انہوں نے جو علم ہے اس کے درجات مقرر کر دیے ہیں کہ ایک علم ایسا ہے جس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے, اور ایک علم ایسا ہے جس کا سیکھنا فرض عین ہے. تو امام غزالی کے بقول دین کا اتنا علم انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بنیادی معاملات کیا ہیں. تو دین کے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سیکھنا انسان کے اوپر فرض عین کا درجہ رکھتا ہے, یا یوں کہہ لیجیے آسان لفظوں کے اندر کہ دین کا جو علم ہے اس کا سیکھنا وہ فرض عین ہے, اور جو دنیاوی علوم ہیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں بایو فزکس کیمسٹری یا دیگر علوم جو ہیں جتنے بھی علم طب ہے, تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فرض کفایہ کے اندر آ جاتے ہیں. تو قرآن و حدیث کا علم وہ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے. یہ آپ کے ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے کہ امام غزالی کے بقول جو فرض عین کس علم کو کہا گیا ہے اور فرض کفایہ کون کون سے علم ہیں. پھر قرآن جو ہے وہ سورہ نجم کے اندر کچھ اس طرح سے جو ہے وہ بیان کرتا ہے اس چیز کو کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى,
انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو کوشش کرے گا اس کو اس کی کوشش کا پھل ملے گا, اور ہر کوشش کرنے والے کو کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے, آپ نے فرمایا کہ کوشش کرو اس لیے کہ اللہ نے تم پر کوشش فرض کی ہے, نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. کوشش بندے کے ذمہ ہے, اسٹرگل بندے کے ذمہ ہے. اور فرد کی اصلاح کا مؤثر ترین ذریعہ اور اس کی تربیت کا مستقل جو سسٹم ہے وہ اسلامی عبادات ہیں, جس کا اسلام نے ایک تفصیلی پروگرام بھی دیا ہے. اس طرح عمومی طور پر اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جو ہماگیر بھی ہو, مصنوعی اختلافات اور تعصبات سے پاک بھی ہو, رنگ, نسل, وطن اور زبان کی حد بندیوں سے پاک ہو, جغرافیائی سرحدوں سے دور ہو, مساوات, اجتماعی عدل و انصاف اور ایک عالمگیر برادری کی بنیاد پر وہ قائم ہو, اور ایک فکری, اخلاقی اور اصولی معاشرہ ہو جس کے افراد کے اندر ہمدردی بھی ہو, انسانیت بھی ہو, بھائی چارے کا رشتہ بھی ہو, ایک دوسرے کا احساس بھی ہو. اس سلسلے میں اسلام جو ہے اس معاشرے کی چند بنیادیں فراہم کرتا ہے. ان میں سے سب سے پہلی جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے, مساوات. تو پہلی بنیاد جو ہے وہ مساوات ہے. تمام انسان جو ہے وہ ایک نسل سے ہیں, پوری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, اور رنگ, زبان, نسل, قبیلہ, برادری, ملک, قوم کی جو فطری تقسیمات ہیں یہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, ایک دوسرے کے تعارف کے لیے بنائی ہیں. جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑے واضح انداز کے اندر جو وہ بیان کیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. انا خلقناکم من ذکر و انثی, ایک مذکر اور ایک مؤنث سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور پھر تمہاری قومیں اور ذاتیں اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. لتعارفوا, ایک دوسرے کی شناخت کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو عزت والا ہے وہ ہے جو متقی ہے. تو قوم, رنگ, نسل, وطن, حسب, نسب کی بنیاد پہ جو ہے وہ اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ کے نزدیک عزت والا شخص وہی ہوگا جو تقویٰ اختیار کرے گا, گناہوں سے ایوائڈ کرے گا. اسی طرح دوسری جگہ پہ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو, اور وہ رب جس نے تم کو اکیلی جان سے پیدا کیا, من نفس واحدہ, اکیلی جان سے پیدا کیا, وخلق منها زوجها, اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر دیا, وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور پھر ان دونوں کی نسل سے مردوں اور عورتوں کی بڑی تعداد دنیا کے اندر پھیلا دی. تو اسی سلسلے میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تمہارا رب ایک ہے, بے شک تمہارا باپ ایک ہے, اور کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کی. تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے بھی ہمیں مساوات کا درس ملتا ہے, اور جو احادیث مبارکہ ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ہمیں مساوات کا درس ملتا ہے, جو اسلامی نظام معاشرت کی بنیادوں میں سے ایک بڑی اہم چیز ہے. اسلام کے جو تصور انسانیت کے ہوتے ہوئے یہ جو تصور انسانیت ہے انسان کا, مساوات کا, اس کے ہوتے ہوئے تمام انسان عزت اور شرف رکھتے ہیں, اور سب کا سلسلہ ایک ہی ماں باپ پر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے نہ تو یہ جائز ہے کہ کسی کو تانا زنی کا نشانہ بنایا جائے, اور نہ رنگ, نسل, وطن یا زبان کی بنیاد پر فرق کوئی حیثیت رکھتا ہے. دوسری جو بنیاد ہے وہ ہے اخوت. انما المؤمنون اخوہ, سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ. اس آیت کی روح سے اگر دیکھیں تو حدیث مبارکہ بھی کچھ اسی طرح